بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول انت الحیات تحریر شہزادی بٹ، ایپیسوڈ نمبر 18۔ بالاش آئے نا، ہم بھی فوٹو سیشن کرواتے ہیں۔ بالاش خانزادہ ایک سائڈ پر کھڑا موبائل پر کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اس نے روپ کو آتے دیکھ کر فون بند کر دیا تاکہ اپنی سردارنی کی بات سن سکے، ورنہ لوگ تو سردار خانزادہ کے انتظار میں کھڑے رہتے ہیں، پر وہ اپنی سردارنی کو انتظار نہیں کروا سکتا تھا، بلکہ خود اس کے انتظار میں ساری رات کمرے کے باہر کھڑا رہا تھا۔ لیکن روپ، مجھے یہ سب بالکل پسند نہیں ہے، بالاش خانزادہ نے نرمی سے منع کرنا چاہا۔ اوکے، روپ نے منہ بنا کر کہا اور غصے سے جانے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو۔ بالاش خانزادہ نے روپ کو ناراض ہوتے دیکھ کر فوراً ہتھیار ڈالے تو روپ خوشی سے مسکرا کر بالاش کا ہاتھ پکڑ کر اسے فوٹو سیشن کے لیے لے گئی۔ صبا اور یوسف خانزادہ کا بھی فوٹو سیشن کروا رہے تھے۔ فوٹوگرافر بار بار صبا سے کہہ رہا تھا، اسمائل پلیز۔ صبا جھوٹا بھی نہ مسکرا سکی۔ یوسف خانزادہ فی الحال چپ چاپ صبا کا موڈ نظر انداز کر رہا تھا۔ روپ بالاش خانزادہ کے ساتھ فوٹو سیشن کروانے لگی۔ وہ اپنی مرضی سے پوز بنوا رہی تھی اور بالاش خانزادہ چپ چاپ مسکرا کر جیسے وہ کہہ رہی تھی کیے جا رہا تھا۔ خانم بی بی تو دور سے انہیں دیکھ کر واری صدقے جا رہی تھی، یہاں تک کہ تقریب میں آئے مہمان بھی بالاش خانزادہ کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے، کیونکہ بالاش خانزادہ جب سے سردار بنا تھا، ہنسنا تو دور کی بات، وہ کبھی مسکرایا بھی نہیں تھا، پر روپ نے آ کر اسے سرتا پیر بدل دیا تھا۔ سبھی مہمان روپ کی قسمت پر رشک کر رہے تھے، جس سے بالاش خانزادہ بے پناہ محبت کرتا تھا۔ بالاش ایک اور پوز میرے معصوم سے دماغ میں آیا تھا، پر وہ پرفیکٹ نہیں لگے گا، روپ نے بڑا برا سا منہ بنا کر کہا۔ کون سا پوز اور پرفیکٹ کیوں نہیں لگے گا؟ بالاش خانزادہ نے حیرت سے پوچھا۔ وہ کب سے بالاش خانزادہ کو اپنی انگلیوں پر نچا رہی تھی اور اب پتہ نہیں کون سا پوز تھا جو پرفیکٹ نہیں تھا۔ پہلے یہ بتائیں، آپ نے آج شلوار قمیض کیوں پہنی، 3 پیس کیوں نہیں پہنا؟ روپ نے بالاش خانزادہ کے بازو میں اپنا بازو حائل کرتے پوچھا۔ جب سے سردار بنا ہوں تب سے نہیں پہنی، دراصل شلوار قمیض میں سردار والی فیلنگ آتی ہے نا۔ بالاش خانزادہ نے صاف گوئی کی۔ یہ بھی ہے، لیکن آج تو پہن لیتے نا، روپ نے کیوٹ سا منہ بنا کر فرمائش کی۔ اچھا میری جان، پھر کبھی پہن لوں گا۔ بالاش خانزادہ اور روپ کی کوئی بات ٹال دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ویسے پوز کیا تھا؟ بالاش خانزادہ نے آنکھیں چھوٹی کر کے پوچھا۔ پوز یہ تھا، آپ اپنے دونوں ہاتھ میری کمر پر رکھتے اور میں شرما کر آپ کی شرٹ کے بٹن بند کر رہی ہوتی۔ روپ کے پوز بتانے پر پہلے تو بالاش خانزادہ سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ روپ نے حیرت سے منہ کھولے بالاش خانزادہ کی طرف دیکھا۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ روپ نے غصے سے چھوٹی سی ناک پھلا کر کہا۔ ارے نہیں پاگل لڑکی، بٹنز تو میری اس شرٹ پر بھی لگے ہیں، تم پوز بنوا لیتی۔ بالاش خانزادہ نے روپ کو ناراض ہوتا دیکھا فوراً اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی، روپ نے غصے سے کہا اور اندر کی طرف چلی گئی۔ اب سین کچھ یوں تھا، روپ آگے آگے تھی اور بالاش خانزادہ اس کے پیچھے پیچھے۔ منگنی صبا اور یوسف خانزادہ کی تھی، پر سبھی مہمانوں کی توجہ کا مرکز یہ کپل تھا، اور اس کی وجہ بالاش خانزادہ کا روپ کے لیے بے انتہا پیار تھا، جو سب کو حیران کر رہا تھا۔ یہاں تک کہ خانم بی بی بھی حیران ہو رہی تھی، کیونکہ بالاش خانزادہ کا ایسا روپ تو انہوں نے نتاشا کے ساتھ بھی نہیں دیکھا تھا، جو روپ وہ روپ خانی کے ساتھ دیکھ رہی تھیں۔ ماما میں تھک گئی ہوں، اپنے کمرے میں جاؤں؟ صبا نے رباب کو پاس بلا کر اس کے کان میں سرگوشی کی، پر یوسف خانزادہ سن چکا تھا۔ اس نے سنجیدگی سے نظریں گھما کر صبا کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر تھکاوٹ کم اور سرد پن زیادہ تھا۔ لیکن صبا، ابھی تو سب مہمان ہیں، بس کچھ ہی دیر کی بات ہے، جب مہمان چلے جائیں گے تم بھی اپنے کمرے میں چلی جانا۔ رباب نے صبا کو نرمی سے سمجھایا تو وہ چپ سی کر گئی۔ تھوڑی دیر بعد مہمان جانے لگے تو صبا رباب سے اشارے سے اجازت چاہی، جو رباب نے آنکھوں سے اسے دے دی۔ صبا آہستہ سے اٹھی اور حویلی کے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ یوسف خانزادہ نے اسے جاتا دیکھ فوراً اٹھا اور اس کے پیچھے چلا گیا۔ صبا رکو، بات سنو، یوسف خانزادہ ذرا بلند آواز میں کہا، پر صبا انسنی کرتی چلتی رہی۔ یوسف خانزادہ کا دماغ اب گھوم چکا تھا، وہ کب سے صبا کا روڈ بیہیویئر برداشت کر رہا تھا۔ یوسف خانزادہ نے غصے سے اپنے تیز قدم کیے اور سیڑھیوں سے ہی صبا کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ اتنا ایٹیٹیوڈ کس بات کا دکھا رہی ہو؟ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو منہ پر بات کرو، میں معافی مانگ لوں گا، پر اس طرح منہ بنا کر تم مجھے غصہ دلا رہی ہو۔ یوسف خانزادہ نے غصے سے دانت پیسے۔ بازو چھوڑے میرا، اور آج کے بعد ہاتھ مت لگائیے گا مجھے، نکاح نہیں ہوا ہے ہمارا جو آپ مجھے دھڑلے سے چھوئیں۔ صبا نے جھٹکے سے بازو چھڑواتے غصے سے کہا۔ جانتا ہوں نکاح نہیں ہوا، پر ابھی تھوڑی دیر پہلے سب کے بیچ تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں انگوٹھی پہنائی ہے۔ یوسف خانزادہ صبا کے لہجے پر حیران ہوتے بولا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں آپ مجھے بنا اجازت ہاتھ لگائیں۔ آپ شہر کے لڑکوں کے لیے یہ بات عام ہوگی، پر میں گاؤں کی لڑکی ہوں، مجھے یہ سب بالکل نہیں پسند۔
سمجھے آپ، صبا غصے سے کہہ کر مڑنے لگی، پر یوسف خانزادہ اب اسے بنا ہاتھ لگائے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ بہت جلدی یاد آ گیا تمہیں کہ تم گاؤں کی لڑکی ہو، یوسف خانزادہ نے جتانے والے انداز میں کہا۔ راستے سے ہٹیں، صبا نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں تو کیا کر لوگی؟ یوسف خانزادہ کا ضب جواب دے رہا تھا۔ میں ابھی اور اسی وقت آپ کی پہنائی انگوٹھی آپ کے منہ پر مار دوں گی، صبا نے یوسف خانزادہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بنا خوف سے کہا تو یوسف خانزادہ اس کی اتنی دیدہ دلیری پر حیران پریشان اسے دیکھنے لگا۔ وہ صبا جو یوسف خانزادہ کے سامنے بولتی ہی نہیں تھی سوائے شرمانے کے، اسے کچھ آتا ہی نہیں تھا۔ آج کتنے دھڑلے سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوئی منگنی توڑنے کا کہہ گئی۔ جانتی بھی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ یوسف خانزادہ نے کچھ پل کی خاموشی کے بعد دکھ سے کہا۔ کچھ بھی تھا، صبا کو جس بات کا بھی غصہ تھا، وہ یوسف خانزادہ سے رشتہ توڑنے کا کیوں کہہ رہی تھی۔ بہت اچھے سے جانتی ہوں، اور سیدھی صاف بات یہ ہے کہ یہ منگنی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، صبا نے غصے سے رخ موڑ کر کہا۔ میرے خیال سے تم اپنے ہوش میں نہیں ہو، جاؤ آرام کرو، صبح بات کریں گے، یوسف خانزادہ نے اپنا غصہ ضبط کرتے کہا۔ صبا کی سائڈ سے گزرنا چاہا۔ میں اپنے ہوش و حواس میں ہی ہوں، مجھے میری عزت نفس بہت پیاری ہے، میں آپ کے پیچھے نہیں آئی تھی، بلکہ آپ نے مجھے خود باغ میں پرپوز کیا تھا۔ اگر آپ کبھی پہل نہیں کرتے تو میں مر جاتی، پر کبھی خود کو آپ کے آگے پیش نہیں کرتی۔ صبا کے آنسو لڑک کر اس کے گالوں پر پھسلے۔ میں نے تم سے کب کہا کہ تم میرے پیچھے آئیں؟ یوسف خانزادہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے ایک دم کیا ہو گیا ہے۔ لیکن آپ کی ماما تو یہی سمجھتی ہیں نا کہ میں نے آپ کو اپنی محبت کے جال میں پھنسایا، شہر کا ہینڈسم لڑکا دیکھ کر میں نے آپ کو اپنے پیچھے لگایا، کیونکہ مجھ جیسی گاؤں کی لڑکی کو مجھ جیسا گاؤں کا رہنے والا ہی ڈیزرو کرتا تھا۔ آپ کے لیے تو شہر کی کوئی ماڈرن لڑکی ہونی چاہیے تھی، صبا نے غصے سے ایک لفظ چبا کر کہا۔ تو یوسف خانزادہ کی سمجھ میں ساری بات آ گئی، سارا کیا دھرا اس کی موم کا تھا۔ موم نے تم سے کچھ کہا ہے؟ یوسف خانزادہ نے اس بار نرمی سے پوچھا۔ مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا، میں بس آپ سے شادی نہیں کر سکتی، میں صبح ہی اس انگیجمنٹ سے انکار کرنا چاہتی تھی، پر مہمانوں کی دعوت نامے جا چکے تھے، اگر منگنی ٹوٹتے تو میری لالا کی عزت خراب ہوتی، پر اب سب مہمان جا چکے ہیں تو بہتر ہوگا آپ مجھے اس منگنی کے رشتے سے آزاد کر دیں۔ صبا ہاتھ سے انگوٹھی اتارنے لگی، پر یوسف خانزادہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم موم کی باتوں کو دل پر لے کر میرا اور اپنا دل توڑ رہی ہو؟ یوسف خانزادہ کے لہجے میں دکھ تھا۔ نہیں، میرا دل نہیں ٹوٹ رہا، کیونکہ مجھے آپ سے محبت نہیں ہے، صبا نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ صبا سوچ سمجھ کر بولو، میں چپ چاپ سن رہا ہوں کیونکہ میں سمجھ گیا ہوں موم نے تمہارا دل دکھایا، انہوں نے ضرور کچھ ایسا کہا ہے کہ تم سے برداشت نہیں ہوا، پر پلیز تم میرے جذباتوں کا بھی خیال کرو، یوسف خانزادہ نے نرمی سے کہہ کر صبا کے آنسو صاف کرنے چاہے۔ میں نے کہا نا مجھے آپ سے محبت نہیں، صبا نے غصے سے یوسف خانزادہ کا ہاتھ جھٹکا۔ اچھا، میں موم کی طرف سے تم سے معافی مانگتا ہوں، تم پلیز ریلیکس ہو جاؤ۔ یوسف خانزادہ نے گہرا سانس لیتے خود کو بھی کمپوز کرنے کی کوشش کی۔ ان سب کی کوئی ضرورت نہیں، جب چچی راضی ہی نہیں تھی تو کیوں آپ نے مجھے خوبصورت خواب دکھائے؟ صبا پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ صبا سوری، میں وعدہ کرتا ہوں موم تم سے کبھی بھی اس متعلق بات نہیں کریں گی، وہ کبھی بھی تمہاری انسلٹ نہیں کریں گی۔ یوسف خانزادہ کو صبا کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ تبھی براق خانزادہ کے ساتھ بلاش اور روپ حویلی کے اندر آئے تو صبا کو سیڑھیوں پہ کھڑا روتا دیکھ کر پریشانی سے آگے بڑھے۔ میں نے آپ سے کہا نا مجھے آپ سے محبت نہیں۔ یہ رہی آپ کی رنگ، آپ اپنی موم کی من پسند لڑکی کو بھی آئیے گا، کیونکہ میں گاؤں کی دبو سی لڑکی سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، پر اگر بات میرے کردار یا میری عزت نفس پر آئے گی تو میں برداشت نہیں کروں گی، سنا آپ نے؟ صبا نے انگوٹھی اتار کے یوسف خانزادہ کے ہاتھ میں پکڑائی اور ایک ایک لفظ پر زور دیتے سیڑھیاں چڑھ گئی۔ براق خانزادہ کے ساتھ بالاش خانزادہ اور روپ بات سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کیا کہا تم نے صبا سے، جو وہ منگنی توڑ کر چلی گئی؟ براق خانزادہ نے غصے سے یوسف خانزادہ سے پوچھا، جو اپنی ہتھیلی پر پڑی انگوٹھی کی طرف یک ٹک دیکھ رہا تھا۔ اسے صبا سے اتنی شدید رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ اسی وقت حویلی کے سبھی افراد اندر کی طرف آئے اور سیڑھیوں کے پاس ان چاروں کو کھڑا دیکھ کر ان کی طرف بڑھے۔ براق، کیا ہوا؟ آپ سب پریشان کیوں ہیں؟ علینا نے گمسم سی کھڑے یوسف خانزادہ کی طرف دیکھ کر براق خانزادہ سے پوچھا تو یوسف خانزادہ نے اپنے غصے سے سرخ آنکھیں اٹھا کر اپنی ماں کی طرف دیکھا، جس کی وجہ سے اس کی محبت اس سے روٹھ گئی تھی۔ یوسف خانزادہ کی آنکھیں نم تھیں، اس نے علینا کی بات پر اپنی ہتھیلی علینا کے سامنے کر دی، جس پر صبا کی رکھی انگوٹھی پڑی تھی۔ علینا کے ساتھ سب نے یوسف خانزادہ کی ہتھیلی کی طرف دیکھا، سب اتنا تو سمجھ گئے کہ یہ انگوٹھی صبا کی ہے، پر اس وقت یوسف خانزادہ کی ہتھیلی پر کیا کر رہی ہے، سب کے دماغ میں یہ سوال چل رہا تھا۔ یہی چاہتی تھی نا آپ؟ یوسف خانزادہ نے بھررائی آواز میں کہا تو علینا کچھ سا بات سمجھ گئی۔
یوسف، میرا مقصد صبا کا دل دکھانا آپ کا مقصد پورا ہو گیا ہے موم۔ آپ شروع دن سے ہی صبا کو ناپسند کرتی تھی، یوسف خانزادہ نے علینا کی بات کاٹ کر چلا کر کہا تو سبھی حویلی والے یوسف خانزادہ کو اس قدر غصے میں دیکھ کر حیران و پریشان ہوئے۔ آپ کو میرے لیے شہر کی ماڈرن لڑکی چاہیے، بولیے۔ یوسف خانزادہ کے آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے نکلے۔ روپ کے دل کو کچھ ہوا اور پہلی بار اپنے لالا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہی تھی۔ نہیں یوسف، مجھے معاف کر دو، علینا خود یوسف خانزادہ کی تکلیف میں دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ معاف کر دوں؟ نہیں موم، آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں نے آپ کی مرضی کے خلاف ایک لڑکی سے محبت کی۔ مجھے تو آپ سے اجازت لینی چاہیے تھی، آپ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ موم مجھے صبا پسند ہے، محبت ہو جانے دوں یا نہیں، اور اگر دل نہ مانے تو دل کو جسم سے نکال کر پھینک دوں۔ مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے تھا۔ یوسف خانزادہ پاگل ہو رہا تھا، اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ صبا اس سے رشتہ توڑ چکی ہے۔ یوسف سنبھالو خود کو، براق خانزادہ نے یوسف خانزادہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ علینا کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اپنے بیٹے کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کرے، پر یوسف خانزادہ جس قدر غصے میں تھا علینا کے منہ سے لفظ ہی نہیں نکل رہے تھے۔ بابا آپ لوگ میری فکر مت کیجیے گا، آپ لوگ اپنی زندگیوں میں خوش رہیں۔ میں نے خوشیوں کی چاہ کی، پر میری ماں چاہتی تھی میں اپنی خوشیوں کا گلا دبا دوں، تو میری ماں کی یہ خواہش پوری ہو چکی ہے۔ یوسف خانزادہ اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ کر جا رہا ہے، یوسف خانزادہ نے غصے سے کہا اور تیز قدم لیتا حویلی کے داخلی گیٹ کی طرف بڑھا۔ یوسف خان، بات سنو۔ براق خانزادہ کے ساتھ شارق خانزادہ اور بلاش خانزادہ بھی اس کے پیچھے بھاگے، پر تب تک یوسف خانزادہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی اسٹارٹ کر چکا تھا۔ یوسف خانزادہ کی گاڑی حویلی کے باہر ہی کھڑی تھی، دیکھتے ہی دیکھتے وہ گاڑی زن سے بھگا لے گیا۔ پیچھے براق خانزادہ اور شارق خانزادہ اسے آوازیں دیتے رہ گئے۔ بلاش خانزادہ نے حشمت علی کو گارڈز کے ساتھ یوسف خانزادہ کا پیچھا کرنے کا اشارہ کیا۔ براق خانزادہ غصے سے اندر آئے اور لینا کو گلے سے پکڑ لیا۔ شارق خانزادہ اور محبوب خانزادہ نے بڑی مشکل سے براق خانزادہ کے ہاتھوں علینا کو چھڑوایا۔ اتنے سال تم نے مجھے میرے گھر والوں سے دور رکھا، میں چپ رہا، اور آج تمہاری وجہ سے میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ ایک بات یاد رکھنا علینا، اگر یوسف خان واپس نہیں آیا یا اسے کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں اپنی زندگی سے نکال دوں گا، طلاق دے دوں گا میں تمہیں۔ براق خانزادہ نے غصے سے ہانپ رہے تھے اور ان کی اتنی بڑی بات پر خانم بی بی نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا، جبکہ علینا کا پورا جسم زلزلے کی زد میں آ گیا۔ شارق خانزادہ براق خانزادہ کو کھینچ کر وہاں سے لے گئے کہ کہیں غصے میں وہ کچھ الٹا سیدھا نہ کہہ دے۔ آپ کے حربے مجھ پر نہیں چلے تو آپ نے لالا سے ان کی خوشیاں چھیننا چاہیں۔ اگر میری لالا کو کچھ بھی ہوا موم تو میں آپ کو معاف نہیں کروں گی، روپ نے روتے ہوئے علینا سے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ رباب و خانم بی بی بھی تعصب سے علینا کو دیکھتے وہاں سے چلی گئی۔ محبوب خانزادہ صبا کو دیکھنے اس کے کمرے میں چلا گیا، جبکہ بلاش خانزادہ کے قدم روپ کے کمرے کی طرف اٹھے۔ روپ روتے ہوئے وہاں سے گئی تھی اور بلاش خانزادہ اپنی چھوٹی سی سردارنی کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پیچھے علینا اکیلی کھڑی رہ گئی، وہ وہیں ایک سیڑھی پر ڈھہ گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ وہ اپنی اولاد کو اپنی مرضی کی زندگی دینا چاہتی تھی، پر وہ یہ بات بھول گئی تھی کہ انسان لاکھ اپنی مرضی چلائے، پر ہمارا اللہ جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، جس نے کل کائنات بنائی ہے، وہ اپنے بندوں کو دے کر بھی آزماتا ہے اور ان سے لے کر بھی آزماتا ہے۔ علینا چاہتی تھی روپ کی اور یوسف کی شادی ان کی من پسند لڑکی سے ہو، پر اللہ نے روپ کا نصیب بلاش خانزادہ کے ساتھ لکھا تھا۔ علینا نے کافی تکبت کی کہ روپ کا بلاش سے رشتہ نہ ہو، پر روپ کے دل میں بلاش خانزادہ کے لیے محبت خود بخود پیدا ہو گئی تھی۔ علینا کی لاکھ کوششوں کے بعد ان کا نصیب مل گیا تھا، اور اب یوسف خانزادہ بھی اپنی طرح شہر کی ماڈرن لڑکی سے بیاہ آنا چاہتی تھی، پر یوسف خانزادہ کو پہلی نظر میں ہی صبا سے محبت ہو گئی۔ علینا یہ بات بھول گئی کہ ہم جتنی مرضی اپنی مرضی چلا لیں، یہ دنیا چلانے والا اوپر بیٹھا ہے۔ جیسے اس نے روپ اور بلاش خانزادہ کا جوڑا بنایا تھا، ویسے ہی صبا اور یوسف خانزادہ کا جوڑا بنایا تھا۔ روپ اور بلاش خانزادہ ایک دوسرے سے نکاح کے بندھن میں بندھ گئے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے یوسف خانزادہ اور صبا کتنی مشکلوں سے گزر کر کیسے نکاح کے بندھن میں بندھتے ہیں۔ صبا اپنے کمرے میں آئی، دوپٹہ سر سے کھینچ کر بیڈ پر پھینکا، ہاتھوں سے چوڑیاں گجرے ایک ایک کر کے جیولری اتار کر اس نے پورے کمرے میں ادھر ادھر پھینک دی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، وہ بیڈ پر بیٹھی اور اچکیوں سے رونے لگی۔ محبوب خانزادہ صبا کے کمرے میں آیا تو وہ بیڈ پر بیٹھی بری طرح رو رہی تھی۔ خانی، محبوب خانزادہ تڑپ کر آگے بڑھا اور صبا کو سینے سے لگا لیا۔ اپنے لالا کا سہارا پا کر صبا مزید رونے لگی۔ چپ ہو جاؤ صبا، خود کو اذیت مت دو، محبوب خانزادہ نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے کہا۔ لالا آپ نہیں جانتے، چچی نے میرا بہت دل دکھایا، صبا نے ہچکیوں سے کہا۔ چچی نے تمہارا دل دکھایا اور تم نے یوسف خانزادہ کا، پھر اب کیوں رو رہی ہو؟ محبوب خانزادہ نے سنجیدگی سے کہا تو اس کی بات پر صبا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر حیرت سے محبوب خانزادہ کی طرف دیکھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کچھ غلط تو نہیں کہا میں نے؟ چچی کی باتوں پر کڑواہٹ تم یوسف خانزادہ پر نکال چکی؟
تو اب رونے کی ضرورت نہیں ہے، ریلیکس رہو۔ ویسے بھی یوسف خانزادہ حویلی چھوڑ کر جا چکا ہے۔ محبوب خانزادہ کی آخری بات پر صبا کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ لالا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ صبا کے منہ سے لفظ ٹوٹ کر نکلے۔ مجھے تم سے اتنی بے وقوفی کی توقع نہیں تھی صبا۔ اگر چچی نے تم سے کچھ بھی کہہ دیا تو وہ تو ایسے ہی ہیں، ان کی وجہ سے تم نے یوسف خانزادہ کا دل دکھا دیا، صرف اس لیے کہ علینا چچی یوسف خانزادہ کی ماں ہے۔ محبوب خانزادہ کا لہجہ جتانے والا تھا۔ صبا ایک دم چپ سی کر گئی۔ تمہیں اگر چچی کی باتیں بری لگی تھیں تو حویلی میں کسی سے بھی شیئر کر لیتی، خانم بی بی یا بلاش لالا سے کہہ دیتی، پر تم نے تو سیدھا یوسف خانزادہ کے منہ پر ہی ہر بات کہہ دی، انگوٹھی اس کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ اس دنیا میں تمہیں بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو تمہاری خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے، پر فیصلہ تمہارا ہوگا۔ تم ان لوگوں کی بات پر کان دھر کر ان لوگوں سے تعلق ختم کر دو گی جو تمہاری خوشیوں کی اصل وجہ ہے، یا پھر کان بند کر کے اپنی خوشیوں سے بھرا راستہ خود چنو گی۔ حالات کا مقابلہ کرنا سیکھو، مضبوط بنو۔ چچی کے آگے تم یقیناً چپ رہی ہوں گی، انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیا ہوگا، اور انہی باتوں کا بدلہ تم نے یوسف سے لے لیا، صرف اس لیے کہ وہ چپ چاپ تمہاری سنتا رہا، سہتا رہا، اور جانتی ہو وہ کیوں سنتا اور سہتا رہا؟ کیونکہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ پل نہیں لگایا اور اس کا محبت بھرا دل توڑ دیا۔ محبوب خانزادہ صبا کو اس کی غلط باتوں کا احساس دلا رہا تھا۔ صبا آنسو بہاتی سر جھکا کر محبوب خانزادہ کی باتیں سن رہی تھی، اور اسے کہیں نہ کہیں احساس بھی ہو رہا تھا کہ وہ یوسف خانزادہ کے ساتھ غلط کر آئی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم چچی کو جواب دیتی یا چپ کر کے سہتی، پر یہ جو تم نے یوسف خانزادہ کے ساتھ کیا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ جانتی ہو وہ حویلی سے جا چکا ہے، اور جس انداز سے وہ حویلی سے نکلا ہے مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی اسے دیکھ کر۔ جیسے تم تڑپ رہی ہو ویسے وہ بھی تڑپ رہا ہے۔ محبوب خانزادہ سنجیدگی سے ہر بات کہتا گیا۔ صبا کے دل میں ہول اٹھنے لگے۔ یوسف خانزادہ حویلی چھوڑ کر چلا گیا، یہ بات اسے بے سکون کر گئی تھی۔ یوسف خانزادہ جب 2 دن کے لیے لاہور گیا تھا تو صبا سے رہا نہیں جا رہا تھا۔ اب تو وہ حویلی سے نکل کر جانے کہاں چلا گیا تھا۔ لالا، اب میں کیا کروں؟ میں نے اپنے ہاتھوں ہی اپنی خوشیاں تباہ کر دی۔ نہ میں نے خود کا سوچا اور نہ ہی ان کا۔ صبا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یوسف خانزادہ بہت غصے سے حویلی سے نکلا ہے، تم بس دعا کرو وہ غصے میں کوئی الٹا قدم نہ اٹھا لے، محبوب خانزادہ نے پریشانی سے کہا تو صبا کے رونے میں مزید روانی آ گئی۔ محبوب خانزادہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے تھپکی دی۔ روپ بالاش خانزادہ کے سینے سے لگی بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ بالاش خانزادہ اس کے آنسو پر تڑپ رہا تھا۔ روپ، حشمت علی گیا ہے یوسف خان کے پیچھے، تم فکر مت کرو۔ بالاش خانزادہ نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر روپ کے دونوں گالوں پر پھسلے آنسو اپنے ہونٹوں سے چونے۔ بالاش موم نے ایسا کیوں کیا؟ پہلے وہ مجھے آپ سے دور کرنا چاہتی تھی، اب لالا کو صبا سے؟ روپ نے روتے ہوئے سوال کیا تو بالاش خانزادہ نے گہرا سانس لیتے روپ کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ بالاش، آپ مجھے چھوڑو گے تو نہیں نا؟ روپ کے دل میں پتہ نہیں کیا آیا، وہ بالاش خانزادہ سے سوال کر بیٹھی۔ تم پاگل ہو روپ، ایسا آج تو سوچ لیا ہے، دوبارہ مت سوچنا۔ تم بالاش خانزادہ کے لیے کتنی ضروری ہو گئی ہو اس بات کا اندازہ تمہیں وقت کے ساتھ ہو جائے گا۔ بالاش خانزادہ نے روپ کا چہرہ ٹھوڑی سے پکڑ کر اوپر کرتے کہا، میں بھی آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، آپ کبھی بھی مجھے خود سے جدا مت کرنا، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ روپ نے بالاش خانزادہ کی اجرک مٹھیوں میں دبوچ لی جیسے وہ ابھی اس سے دور چلا جائے گا۔ بالاش خانزادہ نے روپ کے ماتھے پر بوسہ دیتے اسے خود میں بھینچ لیا۔ تبھی بالاش خانزادہ کا موبائل رنگ ہوا۔ حشمت علی کا فون تھا۔ بالاش خانزادہ نے فون اٹھایا تو حشمت علی کی بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ فک ہوا، جسے روپ نے غور سے دیکھا۔ یوسف خانزادہ غصے سے سڑک پر تیز ڈرائیونگ کر رہا تھا، رنگ اس نے ڈیش بورڈ پر پھینک دی تھی، آنکھیں غصے کی ذاتی سے سرخ ہو رہی تھیں، لب بیچے وہ اندھا دھند ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ ایک بار بھی تم نے میرا نہیں سوچا؟ کتنی خود غرضی دکھائی تم نے صبا، کاش میں کبھی گاؤں نہیں آتا، کاش مجھے تم جیسی خود غرض لڑکی سے محبت ہی نہ ہوتی، ایک بار مان سے میرے پاس آتی، مجھ سے شکوے شکایت کرتی، میں سب ٹھیک کر دیتا، لیکن تم نے تو پل نہیں لگایا اور رشتہ ختم کر دیا۔ یوسف خانزادہ کے دماغ میں صبا کو لے کر ہزار سوچیں چل رہی تھی، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ساری دنیا تہو بالا کر دے۔ اس کے پورے جسم میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ میری ماں کی کہی باتوں کی سزا تم نے مجھے دی، اتنا ہی سوچ لیتی یوسف خانزادہ، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، کاش مجھے موت آ جائے۔ یوسف خانزادہ نے کرب سے سوچا، گاڑی کی اسپیڈ فل کیے یوسف خانزادہ نے آنکھوں میں آنسو بازو سے صاف کیے۔ تبھی لیفٹ سائڈ سے ایک گاڑی آئی اور یوسف خانزادہ کی گاڑی سے ٹکرائی۔ ایک دم سے یوسف خانزادہ کی گاڑی کی رفتار چھوٹی، اس نے گاڑی کی اسپیڈ قابو کرتے اسے رائٹ سائڈ پر ڈالنے کی کوشش کی، پر پیچھے سے آتی ایک اور گاڑی یوسف خانزادہ کی گاڑی سے ٹکرائی۔ یوسف خانزادہ کا ہاتھ اسٹیئرنگ سے چھوٹا، ٹائروں کی چڑچڑاہٹ کی آوازیں سناٹے میں گونجی اور 3 گاڑیاں آپس میں بری طرح ٹکرائیں۔ حشمت علی کی گاڑی کہیں پیچھے رہ گئی تھی، اسے کہیں بھی یوسف خانزادہ کی گاڑی دکھائی نہیں دے رہی تھی، اسے دور سے لوگوں کا ہجوم دکھائی دیا۔ حشمت علی نے ڈرائیور کو گاڑی ہجوم کی طرف لے جانے کا اشارہ کیا۔ وہاں 3 گاڑیوں کا بری طرح ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔
پر افسوس کی بات یہ تھی ان میں سے ایک گاڑی یوسف خانزادہ کی تھی۔ حشمت علی کے سر پر تو ساتوں آسمان گھوم گئے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بالاش خانزادہ کو فون کر کے اطلاع دی۔ بالاش خانزادہ حشمت علی کی بات سن کر ایک دم سکتے میں آ گیا۔ بالاش کیا ہوا؟ لالا مل گئے؟ وہ ٹھیک ہے تو ہے نا؟ روپ کے دل کو کچھ ہو رہا تھا، اسے لگ رہا تھا جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ اوپر سے بالاش خانزادہ کی خاموشی اسے مزید پریشان کر رہی تھی۔ کچھ تو بولے، میرا دل گھبرا رہا ہے، روپ نے بے بسی سے روتے ہوئے کہا تو بالاش خانزادہ ایک نظر اسے دیکھ کر تیر کی تیزی سے اس کی کمرے سے نکلا اور صبا کے کمرے کی طرف بڑھا جہاں محبوب خانزادہ موجود تھا۔ روپ بالاش خانزادہ کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھ چکی تھی، وہ بھی تیزی سے بالاش خانزادہ کے پیچھے لپکی۔ محبوب خان جلدی چلو، بالاش خانزادہ نے صبا کے کمرے کا دروازہ کھول کر کانپتی آواز سے کہا اور نیچے کی طرف بھاگا۔ بالاش خانزادہ کو اتنی عجلت میں دیکھ کر محبوب خانزادہ اور صبا پہلے تو حیران ہوئے، پھر محبوب خانزادہ فوراً بالاش خانزادہ کے پیچھے بھاگا۔ لالا لالا سنے تو، کیا ہوا ہے؟ بالاش خانزادہ نے کیا کہا آپ سے؟ روپ نے محبوب خانزادہ کا راستہ روک کر پوچھا۔ پتہ نہیں خانی، لالا بہت گھبرائے ہوئے ہیں، مجھے آپ اپنے پیچھے آنے کا کہا ہے، میں چلتا ہوں، محبوب خانزادہ نے جلدی سے کہا اور ایک ساتھ 2-3 سیڑھیاں پھلانگتا نیچے کی طرف بھاگا۔ خانی کیا ہوا ہے؟ لالا پریشان کیوں تھے؟ صبا نے کمرے سے نکل کر روپ سے پوچھا۔ اس کا خود کا بری طرح دل دھڑک رہا تھا۔ پتہ نہیں صبا، حشمت علی کا فون آیا تھا، بالاج نے حشمت علی کو یوسف لالا کے پیچھے بھیجا تھا۔ روپ بات کرتے خانم بی بی کے کمرے کی طرف بھاگی، پر صبا جو کہ تو کھڑی رہ گئی۔ یوسف کے پیچھے گئے تھے حشمت چاچا، پھر کیا ہوا ہوگا جو لالا اتنی جلدی میں تھے؟ صبا پریشانی سے بڑبڑائے، آنسو تو اتر اس کے گال بھگونے لگے۔ یا اللہ یوسف کو خیر و عافیت سے رکھنا۔ صبا نے اپنے آنسو صاف کیے اور خانم بی بی کے کمرے میں چلی گئی جہاں اب حویلی کے سب افراد اکٹھے ہو چکے تھے۔ براق خانزادہ اور شارق خانزادہ بھی کبھی بالاش خانزادہ کو تو کبھی یوسف خانزادہ کو فون کر رہے تھے، پر وہ دونوں ہی فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ بڑے ابو آپ حشمت علی کو فون کریں نا، گھبرائی ہوئی روپ نے کہا تو شارق خانزادہ نے سر ہلا کر حشمت علی کو فون کرنے لگی۔ اگر میرے بیٹے کو کچھ بھی ہوا نا تو میں تمہاری ساس سے تم پر تنگ کر دوں گا، براق خانزادہ نے بے آواز روتی علینا سے کہا تو اس کے رونے میں اضافہ ہو گیا۔ حشمت علی تم یوسف خانزادہ کے پیچھے گئے تھے نا، کہاں ہے یوسف خانزادہ؟ اور بالاش خانزادہ اور محبوب خانزادہ کہاں ہے؟ حشمت علی کے فون اٹھاتے ہی شارق خانزادہ نے عجلت میں پوچھا۔ وہ بڑے سائی، وہ یوسف سائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، حشمت علی نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ کیا؟ شارق خانزادہ کے چہرے کا رنگ بدلا، سبھی شارق خانزادہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ لالا کیا ہوا ہے؟ کیا کہا حشمت علی نے؟ براق خانزادہ کے منہ سے بامشکل الفاظ نکلے۔ صبا کا دل زور سے دھڑکا۔ یوسف خان کا ایکسیڈنٹ، شارق خانزادہ نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کہہ کر بات ادھوری چھوڑی تو وہاں کھڑے سبھی نفوس سکتے میں آ گئے۔ صبا کی آنکھیں خوف اور بے یقینی سے پھیلی۔ روپ بھی گمسم سی بے یقینی کبھی براق خانزادہ کو دیکھنے لگی تو کبھی شارق خانزادہ کو۔ خانم بی بی کی بھی حالت ان سے کچھ مختلف نہیں تھی، جبکہ علینا کو لگا پوری خان حویلی کی چھت اس پر آن گری ہے۔ لالا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ براق خانزادہ نے شارق خانزادہ کے کندھوں سے پکڑ کر ان کا رخ اپنی طرف موڑا۔ یوسف خان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، شارق خانزادہ نے براق خانزادہ کی طرف دیکھتے کہا تو صبا کے سامنے زمین و آسمان گھومنے لگے۔ صبا نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا، پر ایک زوردار چکر آیا اور وہ زمین پر ڈھہ گئی۔ سبھی حویلی والے صبا کی طرف لپکے۔ سردار سائی، جو گاڑی لیفٹ سائڈ سے آئی اس میں 40 سالہ آدمی تھا، وہ بچ گیا ہے، پر جو گاڑی پیچھے سے آئی اس میں 20-22 سال کا لڑکا تھا جو نشہ کر کے گاڑی چلا رہا تھا، اور اسی گاڑی نے آپ کے بھائی کی گاڑی کو ہٹ کیا ہے۔ اس وقت اس لڑکے کی اور آپ کے بھائی یوسف خانزادہ کی حالت کافی سیریس ہے۔ ہم نے اس لڑکے کے گھر والوں کو بھی اطلاع کر دی ہے۔ یہ کچھ سامان ہے آپ کے بھائی کی گاڑی سے ملا ہے۔ محبوب خانزادہ اور بالاش خانزادہ اس وقت آپریشن تھیٹر کے سامنے کھڑے تھے، دور ہی ایک سائڈ پر حشمت علی گارڈز کے ساتھ کھڑا تھا۔ اندر یوسف خانزادہ کا آپریشن ہو رہا تھا، جس کے سر پر بری طرح چوٹیں آئی تھیں اور دائیں ٹانگ بھی ایکسیڈنٹ میں متاثر ہوئی تھی۔ پولیس آفیسر نے آ کے بالاش خانزادہ کو ساری معلومات دی اور یوسف خانزادہ کا کچھ سامان، گھڑی، والیٹ اور 2 انگوٹھیاں تھیں۔ ایک انگوٹھی وہ تھی جو اسے تھوڑی دیر پہلے صبا نے پہنائی اور ایک انگوٹھی صبا کی تھی جو وہ یوسف خانزادہ کو واپس کر کے اس سے رشتہ ختم کر چکی تھی۔ بالاش خانزادہ نے آفیسر سے وہ پلاسٹک بیگ پکڑا جس میں یوسف خانزادہ کی چیزیں تھیں تو آفیسر اجازت لے کر چلا گیا۔ لالا میرا دل گھبرا رہا ہے، محبوب خانزادہ نے بے چینی سے کہا تو بالاش خانزادہ جو خود اپنے ہونٹ سے کھڑا تھا اس نے نم آنکھیں اٹھا کر محبوب خانزادہ کی طرف دیکھا جو بے چینی سے اپنا سینہ مسل رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، تم گھبراؤ مت، بالاش خانزادہ نے محبوب خانزادہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ پر یوسف خانزادہ کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ سکون میں تو بالاش خانزادہ بھی نہیں تھا، اس کے دماغ میں درد سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر میں حویلی کے سبھی افراد ہاسپٹل پہنچ گئے۔ صبا کو ہوش آیا تو سبھی حویلی والے ہاسپٹل پہنچے، سبھی کی آنکھیں نم اور ہونٹوں پر درد تھا۔ صبا ایک سائڈ پر بینچ پر بیٹھے گمسم بے آواز رو رہی تھی۔ روح بالاش خانزادہ کا ہاتھ زور سے پکڑے خوف سے کانپ رہی تھی۔ براق خانزادہ بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ صبا نے بھیگی پلکیں اٹھا کر ایک نظر سب کی طرف دیکھا۔ تھوڑی دیر پہلے حویلی میں خوشیوں کا سما تھا، سبھی خوش افراد حویلی میں صبا اور یوسف خانزادہ کی منگنی کی تقریب منائی جا رہی تھی۔ ہر کوئی خوشی سے اپنی مستی میں مگن تھا، پر صبا کی تھوڑی سی کم عقلی نے سب کی خوشیاں آنسوؤں میں بدل دی۔
کیا ملا تھا اسے یوسف خانزادہ کا دل توڑ کر؟ وہ تو صبا سے محبت کرتا تھا، اسے اپنی محرم بنا کر اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنا چاہتا تھا، پر صبا نے کیا کیا؟ کسی کی باتوں کی کڑواہٹ یوسف خانزادہ پر انڈیل دی اور اس سے رشتہ ختم کر لیا۔ یوسف خانزادہ صبا سے سچی محبت کرتا تھا، وہ کہاں سہ سکتا تھا کہ صبا اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ اگر وہ سمجھداری سے کام لیتی تو حالات مختلف ہوتے، پر اس نے جلد بازی دکھائی اور نتیجہ اس کے سامنے تھا۔ یوسف خانزادہ جو صبا کی پہلی محبت اس کی زندگی تھا، اندر آپریشن تھیٹر میں زندگی اور موت سے جنگ لڑ رہا تھا۔ دوسری طرف علینا کی حالت بھی صبا سے مختلف نہیں تھی۔ یوسف خانزادہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ یوسف خانزادہ سے ہمیشہ اچھے بیٹے ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ روپ سے زیادہ یوسف خانزادہ علینا سے اٹیچ تھا۔ ایک خواہش تو کی تھی اس نے اپنی مرضی کا لائف پارٹنر چننے کی، پر علینا کو اپنے بیٹے کی خوشیوں سے زیادہ اپنی انا عزیز تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ روپ اور یوسف خانزادہ کی نسبت گاؤں میں پکی ہو۔ وہ اپنے بچوں کو ویل لائف دینا چاہتی تھی، ان کی شادیاں کر کے ان کی لائف اسٹائل چینج کرنا چاہتی تھی، پر اس نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ بچوں کی لائف سیٹ کرتے وہ ان کی زندگیاں ہی خطرے میں ڈال دے گی۔ اگلے کچھ گھنٹے کافی کرٹیکل تھے۔ یوسف خانزادہ کا آپریشن مکمل ہو چکا تھا، اس کے سر کے پچھلے حصے پر کافی چوٹیں آئی تھیں، جس وجہ سے وہ ہوش میں نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے 24 گھنٹوں کا وقت دیا تھا، اگر 24 گھنٹوں میں یوسف خانزادہ کو ہوش آ جائے گا تو خطرہ ٹل جائے گا، ورنہ وہ کوما میں بھی جا سکتا ہے۔ ایکسیڈنٹ کے دوران جو اس کی دائیں ٹانگ متاثر ہوئی تھی، ڈاکٹر نے اس طرف سے ہر طرح سے تسلی دی تھی کہ گھٹنے کی ہڈی بچ گئی ہے، لیکن ہوش میں آنے کے بعد فی الحال 1 مہینے تک اسے چلنے پھرنے میں دقت ہو سکتی ہے۔ سب حویلی والے سجدوں میں گر کر یوسف خانزادہ کی زندگی اور صحت کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ براق خانزادہ اپنے جوان بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر پاگل ہو رہے تھے، ان سے اپنے بیٹے کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ وقت کا پہیہ گھما دے اور اپنے بیٹے کی جھولی میں اس کی خوشیاں ڈال دے۔ براق خانزادہ کو اپنے بیٹے کی نم آنکھیں اور مسکراہٹ یاد آئی جب وہ ڈیرے پر صبا کے متعلق بات کرنے آیا تھا۔ جیسے ہی براق خانزادہ نے حامی بھری، یوسف خانزادہ کو اس کی نئی زندگی کی نوید مل گئی تھی۔ علینا کا سر سجدے میں گرا تھا، وہ رو رو کر اپنے اللہ سے توبہ استغفار کر رہی تھی، جو آج اپنے بیٹے کی اس حالت کی ذمہ دار تھی۔ جب یوسف خانزادہ اس کی دنیا میں آیا تھا تو علینا نے براق خانزادہ سے کہا تھا کہ ان کا بیٹا ان کے پیار کی نشانی ہے، جسے وہ ساری زندگی محبت سے رکھے گی، اور علینا نے ایسا ہی کیا تھا۔ روپ اپنی مستی میں رہتی تھی، پر یوسف خانزادہ علینا کے ساتھ ہنسی مذاق اور مستی کرتا، ان کے ساتھ شاپنگ پر جاتا، کچن کے کاموں میں ان کے ساتھ کھڑا ہو کر گپے مارتے علینا کے کتنے ہی کام کر دیتا تھا۔ علینا کے لیے اسنیکس بناتی تو یوسف خانزادہ چائے کی ذمہ داری اٹھا لیتا، پر صبا کے متعلق نہ جانے کیوں وہ علینا سے بات کرتے ہچکچایا اور براق خانزادہ سے بات کر ڈالی۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے اپنے بیٹے کا دل دکھایا، اس سے اس کی خوشیاں چھینی تاکہ وہ میری مرضی سے زندگی گزارے، پر اے مالک آج میرے بیٹے کی زندگی تیرے ہاتھ میں ہے، وہ زندگی اور موت سے لڑ رہا ہے اور اس سب کی ذمہ دار میں ہوں، مجھے معاف کر دے مالک، اور میرے بیٹے کو خوشیاں بھری لمبی زندگی دے، میں اپنے بیٹے کی خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنوں گی، مجھے بس میرا ہنستا مسکراتا بیٹا واپس کر دے۔ علینا سجدے میں گر گرا رہی تھی، آنسو جائے نماز بھگو رہے تھے۔ دوسری طرف صبا کا یہی حال تھا، رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں، رنگ کچھ گھنٹوں میں ہی پیلا پڑ گیا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ صدیوں سے بیمار ہے۔ اے میرے پروردگار، میں نے تیری نعمتوں کی ناشکری کی، تو نے میری نسبت میرے چچا زاد سے جوڑی، پر میں نے اپنی انا آہنی عزت نفس کا پرچم بلند رکھے تیرے انسان کا محبت بڑا دل کرچی کرچی کر دیا، مجھے معاف کر دے میرے پروردگار، میں بہت بڑی گناہگار ہوں، پر تو رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، مجھے معاف کر دے۔ اور یوسف خانزادہ کو زندگی صحت تندرستی دی۔ صبا جائے نماز پر بیٹھی، ہاتھ ہوا میں بلند کیے، آنکھوں میں آنسو لیے اپنے پروردگار سے یوسف خانزادہ کی زندگی مانگ رہی تھی۔ روپ بھی ہاتھ میں تسبیح پکڑے اپنے اللہ سے اپنے لالا کی زندگی مانگ رہی تھی۔ شارق خانزادہ، محبوب خانزادہ اور پلاش خانزادہ ICU کے باہر بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ رات سے صبح اور صبح سے دوپہر ہو گئی تھی، کسی نے ایک گھٹ پانی کا بھی نہیں پیا تھا۔ راستے سے ہٹیں، نہیں تو کیا کر لو گی، میں ابھی اور اسی وقت آپ کی پناہی انگوٹھی آپ کے منہ پر مار دوں گی۔ یوسف خانزادہ کے اسی ہاتھ میں ہلکی سی جنبش ہوئی جس ہاتھ میں صبا نے انگوٹھی پکڑائی تھی۔ پاس کھڑی نرس نے دیکھا تو ڈاکٹر کو بلانے بھاگی۔ یہ رہی آپ کی رنگ، آپ اپنی موم کی من پسند لڑکی کو پہنائیے گا، کیونکہ میں گاؤں کی دبو سی لڑکی سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، پر اگر بات میرے کردار یا میری عزت نفس پر آئے گی تو میں برداشت نہیں کروں گی، سنا آپ نے؟ یوسف خانزادہ کے ہاتھ میں پھر سے جنبش ہوئی، آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کی کنپٹی میں جذب ہوئے۔ ڈاکٹر اندر، پیشنٹ کو ہوش آ رہا ہے، نرس نے بالاش خانزادہ کے پاس کھڑے ہوئے ڈاکٹر کو اطلاع دی تو ڈاکٹر فوراً ICU کی طرف بھاگا۔ بالاش خانزادہ کے ساتھ براق خانزادہ، محبوب خانزادہ اور شارق خانزادہ بھی دھڑکتے دل کے ساتھ ICU میں بھاگے۔ میرے خیال سے تم اپنے ہوش میں نہیں ہو، جاؤ آرام کرو، صبح بات کریں گے، میں اپنے ہوش و حواس میں ہی، مجھے میری عزت نفس بہت پیاری ہے، میں آپ کے پیچھے نہیں آئی تھی بلکہ آپ نے خود مجھے باغ میں پرپوز کیا تھا، اگر آپ کبھی پہل نہیں کرتے تو میں مر جاتی، پر کبھی خود کو آپ کے آگے پیش نہیں کرتی۔ یوسف خانزادہ نے تکلیف دی، لمبا سانس کھینچا اور
اسی وقت ڈاکٹر ICU میں داخل ہوئے اور یوسف خانزادہ کو چیک کرنے لگے جو لمبے سانس لے رہا تھا۔ میں نے کہا نا مجھے آپ سے محبت نہیں۔ یوسف خانزادہ کا سانس اکھڑنے لگا، ڈاکٹر کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ یوسف میرے بچہ اتنی بڑی سزا مت دینا، ہم تمہاری جدائی سہ نہیں سکیں گے، ہمیں معاف کر دو۔ براق خانزادہ یوسف خانزادہ کے پیروں کے پاس کھڑے ہو گئے، پاگلوں کی طرح رونے لگے۔